محبت اور چیز ہوتی ہے، معرفت اور چیز ہوتی ہے۔ اللہ کو ضرورت نہیں تھی کہ انسان کو 5 وقت میں اپنے بارگاہ میں لا کے جھکائے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ ہم سے عبادت چاہتا کیوں ہے، جبکہ اسے عبادت کی ضرورت ہے نہیں، وہ محتاج عبادت نہیں ہے، ملائکہ ہر لمحہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو جب ملائکہ اس کی عبادت کر رہے ہیں تو وہ انسان سے عبادت کیوں چاہتا ہے، جبکہ ہماری عبادت اس لائق ہے بھی نہیں کہ اس کے معیار پہ پوری اتر سکے، جب ہمارے سجدے اس لائق نہیں اور وہ ان سجدوں کا محتاج نہیں، پھر عبادت ہے کیوں؟ امام نے فرمایا کہ العبادت اصل فی المعرفہ، عبادت اصل میں ہماری معرفت کا نام۔ اللہ بار بار ہمیں اپنی بارگاہ میں لے کے آتا ہے تاکہ اس عبادت کے ذریعے سے تم ہماری معرفت حاصل کرو، اللہ کے ذریعے سے تم ہمیں پہچان سکو، کیونکہ خدا کا اور اہل بیت کا، خدا کا اور آل محمد کا یہ رشتہ ہے، انہوں نے اس کی پہچان کروائی ہے، اس نے ان کی پہچان کروائی۔ میں نے کل کی گفتگو یہیں پہ چھوڑی تھی کہ یہ خدا کے علیحدہ کسی مادے سے خلق نہیں ہوئے، اختراع ہوئے، خدا نے اپنے ہی نور سے انہیں جدا کیا ہے۔ جب خدا نے انہیں اپنے نور سے جدا کیا ہے تو انہوں نے پہلی بار اسے سجدہ کر کے کہا کہ تو اللہ ہے، انہوں نے اسے اللہ کہا تو اس نے پھر اللہ ہی کہلوایا، اس نے پھر نام تبدیل ہی نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ تو اللہ ہے۔ خدا چاہتا ہے، خدا نے کہا میں نے انہیں جب اپنے نور سے جدا کیا تو انہوں نے جدا ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا، سجدہ کرنے کے بعد یہ نور خدا کے گرد طواف کرنا شروع ہوئے۔ جب خدا کے گرد طواف کر رہے تھے تو خدا ان کو اسم دیتا رہا اور اپنی صفتیں ظاہر کرتا رہا۔ خدا نے جب ان کو اسم عطا کیے تو خدا کی ایک ایک اسم سے ایک ایک صفت ظاہر ہوتی گئی۔ خدا نے کہا کہ اب تم میں سے ایک نے حمد کی ہے تو اسے محمد کر دیتا ہوں، ایک کی عظمت اچھی لگی کہا تجھے علی کر دیتا ہوں، ایک کا حسن بھا گیا کہا تجھے حسن کر دیتا ہوں، ایک کی کریمی کا انداز اچھا لگا کہا تجھے حسین کر دیتا ہوں، ایک کے سجدے کی ادا پسند آئی کہا تجھے سجاد کر دیتا ہوں، ایک کا علم بڑھ گیا فرمایا تجھے باقر کر دیتا ہوں، ایک کو اپنی صداقت عطا کی فرمایا تو جعفر ہو گیا، ایک کو اپنا باب الحوائج چھوڑ عطا کیا فرمایا تو قاسم ہو گیا، ایک کو اپنی رضاؤں کا مالک بنایا فرمایا تو رضا ہو گیا، ایک کے سر پہ تکاوت کا تاج تھا فرمایا تو تقی ہو گیا، ایک کے سر پہ نکاوت کی ہیبت ہوئی فرمایا تو نقی ہو گیا، ایک کے چہرے پہ ہیبت کی نقاب اڑا دی فرمایا تو عسکری ہو گیا، پیچھے ایک اس میں بچا تھا خدا نے کہا تو بھی قائم ہے میں بھی قائم، تو بھی قائم ہے، تو بھی قائم ہے میں بھی تو بھی قائم ہے میں بھی قائم، تو بھی ہے اور نظر نہیں آتا، میں بھی ہوں اور نظر نہیں آتا۔ زمین پر وجود ولی العصر اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں، Get the top restaurants in town delivered. وحدانیت کی دلیل ہے۔ میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں، زمین پر ہمارے امام کا وجود اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ آج کوئی غیر مسلم ہم سے آگے سوال کرے کہ کس اللہ کو مانتے ہو جو نظر نہیں آتا، ہم کہہ سکتے ہیں ہمارا تو ایک ایسا امام بھی ہے جو نظر نہیں آتا، کیونکہ خدا نے جب پہلی حجت کا تعارف کروایا تھا تو پہلی ہی حجت کے تعارف میں ایک نے اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی نسل کو گمراہ کروں گا۔ خدا نے اسے کہا تھا فخرج نکل جا، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، تو جتنا بھی زور لگائے گا تیری گمراہی ایک حد تک جائے گی، میرے مخلصین کے قریب تو نہیں جا سکتا۔ جب خدا نے بارگاہ قدرت سے اس چیلنج کو قبول کر لیا گیا تھا اور کہہ دیا گیا تھا کہ تو نے جتنا زور لگانے لگا تو گمراہی ایک حد تک کرے گا، لیکن اجازت تجھے وقت معلوم تک ہے، تو میری انسانیت کو گمراہ نہیں کر سکتا، تو شیطان نے اور ابلیس نے اللہ سے پوچھ لیا تھا کہ خالق ہو کے مقابلہ مخلوق سے کر رہا ہے، تو خالق ہو کے مقابلہ مخلوق سے کر رہا ہے، میرے مالک تو زمین پر آئے گا میرے مقابلے پہ، اگر میں گمراہی پھیلاؤں گا تو تو روکے گا، فرمایا نہیں میں اپنا ایک ایسا نمائندہ بھیجوں گا تو غائب رہ کے گمراہ کرے گا، وہ غائب رہ کے ہدایت کرے گا۔ زمین پر امام کا وجود ضرورت انسانیت نہیں، ضرورت پروردگار، صرف یہ نہیں کہ انسان کی ضرورت ہے کہ امام ہو، اللہ کی ضرورت بھی ہے کہ امام صرف
ضرورت انسانیت کا نام نہیں، ضرورت پروردگار کا نام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو علی سینا نے کہا تھا کہ خدا نے جو مادے خلق کیے ہیں اس میں سے سب سے حقیر مادہ ہے وہ جمادات ہے، یہ پتھر۔ جمادات اپنے وجود کو ختم کر کے ایک اور مخلوق کو زندگی دیتے ہیں جسے نباتات کہتے ہیں۔ بسم اللہ۔ نباتات پودے، جمادات زمین، پتھر، چٹانیں، یہ تمام جتنی مخلوق ہے یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی پروردگار کی تسبیح کرتی ہے۔ امام نے فرمایا تھا پہاڑ سے لڑکتا ہوا پتھر سجدہ پروردگار میں جا رہا ہو۔ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ مولا یہ شجر کیسے تسبیح کرتے ہیں؟ فرمایا کبھی تم نے خشک لکڑی کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھا؟ جب وہ ٹوٹتی ہے تو اس کی آواز پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے۔ جمادات اپنے آپ کو موت دے کے نباتات کو حیات دیتے ہیں۔ پتھر زمین اپنے آپ کو بنجر کرتی ہے اور پودے کو اور فصل کو زندگی دیتے ہیں۔ پھر یہ خدا کا ایک سائیکل ہے، خدا کا ایک سرکل ہے، خدا کا ایک قانون ہے کہ وہی نباتات خود کو موت دے کے حیوانات کو زندگی دیتے ہیں۔ وہ حیوانات خود کو ختم کر کے انسان کو زندگی دیتے ہیں۔ ابو علی سینا کہتا ہے کہ سب سے کمتر جمادات ہے اور جمادات کے بعد نباتات، نباتات کے بعد حیوانات اور حیوانات کے بعد انسان۔ وہ کہتا ہے کہ ادھر سے کمی سے ناقص سے کمال تک پہنچا، جمادات سب سے کمتر اور سب سے اعلیٰ انسان، چوتھے درجے پر انسان پہنچا۔ جمادات کے بعد نباتات آئے، نباتات کے بعد حیوانات آئے اور حیوانات کے بعد انسان۔ پستی سے کمال کا سفر 4 منزلوں پہ ہوا۔ تھوڑا ساتھ دیجیے گا، پستی سے کمال کا سفر 4 منزلوں پہ ہوا۔ ادھر سے پھر کوئی چیز پستی کی طرف چلی، خدا نے روح سب سے پہلے ملکوت میں بھیجی۔ سجدہ آدم کو نہیں ہوا تھا، وَإِذَا صَلَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں، فَقَهُ لَهُ سَاجِدِينَ، پھر فوراً سجدہ کرنا۔ اس کا مطلب سجدہ آدم کو نہیں، روح کو ہوا جو آدم میں پھونکی۔ خدا نے عالم ملکوت میں روح پھینکی، اب روح کا سفر شروع ہونے لگا، اب وہ کمال سے پستی کی طرف جائے گی اور یہاں پستی سے کمال تک انسان آ گیا۔ یہ عالم ملکوت سے روح چلی، روح عالم ملکوت سے چلی، یہ عالم ملکوت سے ہوئی، پروردگار سے عالم ملکوت میں آئی پہلی منزل، وہاں سے انبیاء تک پہنچی دوسری منزل، وہاں سر زمین پر پہنچی تیسری منزل، انسان کے اندر آئی چوتھی منزل، ادھر سے کمال پستی پہ چلا تو چوتھے درجے پہ آیا، ادھر سے پستی کمال پہ آئی تو چوتھے درجے پہ آیا۔ انسان میں آ کے دونوں طرفین کی طرف سے کمال کا سفر بھی مکمل ہو گیا، پستی کا سفر بھی مکمل ہو گیا۔ اب یہاں انسان کے پاس جسم تھا اور ادھر سے روح آ گئی، اب اس جسم اور روح کو ملانے کے لیے درمیان میں نفس آیا، جس نے روح کو جسم کے ساتھ ملا دیا۔ جب نفس کو موت آتی ہے تو جسم نہیں مرتا، جسم تو اسی طریقے سے آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھ نہیں رہی، کان ہوتے ہیں لیکن سن نہیں رہے، زبان ہے لیکن بول نہیں رہی، کیونکہ موت اس نفس کو آ گئی جو اس کے پاس تھی۔ روح پرواز کر گئی اوپر کی طرف اور جسم نیچے، کیونکہ ہر چیز اپنے مرکز کی طرف پلٹ گئی۔ روح کا تعلق نور سے تھا، وہ انوار میں چلی گئی، جسم کا تعلق مٹی سے تھا تو وہ مٹی میں چلا گیا۔ موت نفس کو آ گئی۔ معصوم فرماتے ہیں جس طرح زمین پر جسم اور روح کو ملانے کے لیے نفس کا ہونا ضروری ہے، ایسے ہی زمین پر انسان مخلوق اور خالق کو ملانے کے لیے حجت کا ہونا ضروری ہے۔ ضرورت امام پہ گفتگو ہو رہی ہے تو ضرورت امام ختم ہوتی ہوتی چھٹے شہنشاہ کے دور میں لوگوں نے کہا تھا امام کی ضرورت نہیں ہے، دین کی تمام باتیں ہم تک پہنچ چکی ہیں، تو اب ہمیں دین کی باتیں رسول اللہ اور قرآن سے مل گئی ہیں، امام کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فلسفہ غالب آ گیا تھا امت پہ، امام کی ضرورت ہی نہیں ہے، امام کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے نسل رسول میں سے کسی کو ملنا ہے تو نسبت رسول کی وجہ سے مل لو، ورنہ امام کی زمین پر ضرورت نہیں ہے۔ زمین پر ساری خبریں آسمان کی پہنچ چکی ہیں، اللہ جو جو احکامات نافذ کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا ہے، اب کوئی اور الہی حکم نہیں آنا۔ جب الہی حکم ہی نہیں آنا تو امام کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فلسفہ غالب آ چکا تھا اور چھٹے شہنشاہ سے ملنے پر پابندی لگ چکی تھی اور امام کو اپنے گھر کے اندر محصور کیا ہوا تھا اور امام سے ملاقات پر پابندی تھی۔
دربار میں یہ خطاب جاری تھا اور کچا کچ دربار بھرا ہوا، اور دروازے سے امام کا ایک شاگرد حشام گزر رہا تھا، اور اندر بیٹھا ہوا خطیب کہہ رہا تھا کہ امام کی زمین پر ضرورت نہیں ہے۔ حشام صفوں کو چیرتا 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 لوگوں کو ہٹاتا، منبر کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ پوری تقریر سننے کے بعد حشام اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی کرو۔ اس نے کہا جی آپ کی آنکھیں ہیں؟ خطیب نے کہا بالکل ہے۔ اس نے کہا اسے کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھتا ہوں۔ کان؟ اس نے کہا سنتا ہوں۔ زبان؟ اس سے بولتا ہوں۔ پاؤں؟ اس سے چلتا ہوں۔ اس نے کہا آپ کے اندر دل ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا دل میرے بدن کا، میرے جسم کا مالک ہے، یہ کہتا ہے تو آنکھیں دیکھتی ہیں، یہ کہتا ہے تو کان سنتے ہیں، یہ کہتا ہے تو پاؤں چلتے ہیں، میرے سارے جسم کو میرا دل کنٹرول کر رہا ہے۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے دل تیرے بدن کا امام ہے؟ اس نے کہا ہاں دل میرے بدن کا امام ہے۔ حشام وہیں سے اٹھا اور منہ کر لیا لوگوں کی طرف اور کہنے لگا خطیب جھوٹ بول رہا ہے، جب اس کا اپنا جسم امام کے بغیر نہیں چل رہا تو اتنی بڑی کائنات امام کے بغیر کیسے چل رہی ہے؟ یہ جواب دینے کے بعد حشام سیدھا مسکراتا ہوا آیا۔ لوگوں نے کہا کیا کہنے حشام، تیری دلیل اتنی وزنی تھی؟ خطیب کا زبان خوش ہو گئی، اس کے بعد اسے کوئی لفظ کہا گیا، سیدھا آیا امام کی بارگاہ میں، امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا آج میں نے نمک حلال کر دیا، مولا آج میں نے اپنے شاگرد ہونے کا حق ادا کر دیا۔ مولا فرمایا کیا ہوا حشام؟ مولا بازار سے گزر رہا تھا، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ دربار میں کوئی مجلس چل رہی ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے کوئی خطیب بلایا ہوا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا امامت میں گفتگو ہو رہی ہے۔ تو وہ گفتگو کر رہا تھا، اچانک میرے کان میں اس کی آواز آئی، مولا میرے اندر جرأت پیدا ہو گئی، میں نے لوگوں کی صفوں کو دیکھا، میں اس کے سامنے جا کے بیٹھا، مولا اس کی باتیں سنتے سنتے میرے ذہن میں خیال آیا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، میرے اندر جرأت آ گئی، میں نے زبان سے بولنا شروع کر دیا، میں نے دلیل دے دی، وہ چپ ہو گیا۔ مولا یہ دلیل میں نے کبھی پڑھی نہیں تھی۔ امام نے حشام تو کیا سمجھتا ہے؟ تو اپنی مرضی سے گیا تھا، تو اپنی مرضی سے اٹھا تھا، تو اپنی مرضی سبب کو جیت کے گیا تھا، تجھے بھیجنے والے ہم تھے، تیرے کان میں آواز دینے والے ہم تھے، تجھے دربار کے اندر بھیجنے والے ہم تھے، تیرے اندر جرأت پیدا کرنے والے ہم تھے، تیرے ذہن میں دلیل دینے والے ہم تھے، تیری زبان میں نطق کرنے والے ہم تھے۔ یہ کہنے کا میں نے سن اور ساری دنیا کو بتا، جہاں ہمارا شیعہ دشمنوں میں بیٹھ کے سوال سن رہا ہوگا، سنے گا وہ، بولیں گے ہاں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ سنے گا وہ، بولیں گے ہم تمہاری زبان بن جاتے ہیں، تمہارے اندر جرتوں کو ہم پیدا کرتے ہیں۔ کبھی ہمارے دشمنوں میں بیٹھ کے گھبرایا نہ کرو، صرف تم سنا کرو، سوچنا بھی نہ، ہم تمہاری دلیل بنیں گے۔ میں نے یہ لفظ کہے اور مجھ میں مجھے کچھ چہرے ایسے نظر آئے کہ جن کو یقین ہے کہ ایسا ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ صرف تم سنو گے، صرف تم سنو گے، دلیل تم نہیں سوچو گے، دلیل ہم ہیں، کیونکہ ہم اس کی دلیل ہیں۔ گفتگو ہم کریں گے، لفظ تمہیں ہم عطا کریں گے، بولیں گے ہم، بات ہم کریں گے۔ ضرورت امام زمین پر ضرورت۔ مفتی عراق علی ادم مسجد شجرہ سے نکلا اور مکہ میں حج کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ قافلہ گزرا اور اس قافلے کے آگے آگے ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو ننگے پاؤں تلبیہ پڑھتا ہوا لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا جا رہا ہے۔ اس بچے کی تصویر کی آواز سنی تو مفتی عراق کے ذہن میں آیا کیسا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن سواری بھی پاس نہیں ہے، زاد راہ بھی نہیں ہے، کوئی کھانے کا سامان بھی نہیں ہے، اور کیسے محبت پروردگار میں بے ساختہ چل رہا ہے، اور اس کی تصویر کتنی کمال ہے۔ اس نے اپنی سواری کو دوڑایا کہ میں اس بچے کے پاس جاؤں۔ مفتی عراق کہتا ہے، یہ اہل سنت کتاب کا حوالہ، مفتی عراق کہتا ہے میں جتنا سواری کو دوڑا رہا تھا وہ اتنا مجھ سے دور ہو رہا تھا۔ میں سواری کو جتنا دوڑا رہا تھا وہ اتنا دور ہو رہا تھا۔ آخر میں بھی تھک گیا، میری سواری بھی تھک گئی۔ جب میرا گھوڑا بھی تھک گیا اور میں بھی تھک گیا تو میں نے بند آنکھیں کر کے ایسے کھولا تو اس نے رک کے مجھے کہا آ جا۔ جب میں تھکا اور رکا اس نے کہا آ۔ اس وقت اس نے مجھے بلایا تو نہ میرے گھوڑے نے پاؤں اٹھایا، نہ میں نے کوئی قدم آگے بڑھایا، میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ جو ہی میں نے اس کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میں فوراً سواری سے نیچے اترا۔ میں نے کہا پہلا سوال کیا کون ہے، کدھر سے آیا، کہاں جا رہا ہے؟ جواب سنیں گا، کدھر سے آیا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ داد لینے لگا ہوں آپ سے۔ اس بچے نے میری طرف دیکھا، من اللہ الی اللہ، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کی طرف جا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ کہتا اس کا جواب ایسا تھا کہ مفتی عراق کہتا ہے میں عاجز ہوا، ایسا بچہ ایسی جرأت کے ساتھ۔
یوں بولا اور اتنا جامع جواب دیا، اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف سے آ رہا ہوں. کہنے لگا تیرے پاس سواری نہیں ہے. اس نے کہا توکل میری سواری ہے. اس نے کہا تیرے پاس کچھ کھانے کا سامان نہیں ہے. کہنے لگا مفتی عراق بلایا اس نے ہے، کھانا گھر سے لے کے جاؤں. بلایا اس نے ہے، کھانا گھر سے لے کے جاؤں. مفتی عراق کہتا مجھے پتا چل گیا کوئی عام بچہ نہیں ہے جو اسی جرت کے ساتھ ایسے جواب دے رہا ہے. کہتا میں نے فوراً آخری سوال کیا، میں نے کہا تو ابھی بچہ ہے، تجھ پر حج واجب نہیں ہوا. صدر سننا. اس نے میری طرف دیکھا، مفتی عراق حج قد پہ واجب نہیں ہوتا، عقل پہ واجب ہوتا. حج قد پہ واجب نہیں ہوتا، حج عقل پہ واجب ہوتا. حج عقل پہ واجب ہوتا. یہ کہنے کے بعد اس نے کہا بس یہ تیرے یہی سوال تھے، اور وہ چل پڑا. مفتی عراق کہتا میں وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، یہ کون تھا؟ اس نے واقعتاً مجھے لاجواب کر دیا. اس نے مجھے کہا کہ حج عقل پہ، اور اس سے بڑا صاحب عقل کوئی نہیں ہے. ایسا عقیل تو میں نے دنیا میں دیکھا ہی کوئی نہیں ہے. اس نے جواب ایسے دیے جو میں نے نہ کسی کتاب سے پڑھے، نہ مجھ تک ایسے کبھی جواب آئے تھے. وہ کہتا میں اس بچے کو چلتا ہوا دیکھ رہا تو میں نے دیکھا کہ دور سے ایک بزرگ آ رہا ہے. وہ اس بچے کے سامنے آیا، اس نے ایسے زانو ٹیکے جیسے شاگرد بیٹھتا ہے. وہ بچہ ایک پتھر پہ ایسے بیٹھا جیسے ممبر پہ رسول بیٹھتے تھے. مفتی عراق کہتا ہے کہ میرے کان میں ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، نہ مجھے اس کے سوال سمجھ میں آئے، نہ مجھے اس کے جواب سمجھ میں آئے. مجھے پتہ چل گیا نہ وہ عربی بول رہا ہے، نہ یہ عربی میں جواب دے رہا ہے. اس کی زبان بھی کوئی اور ہے اور اس کی زبان بھی کوئی اور ہے. تھوڑی دیر کے بعد اس بزرگ نے، جس کی سفید ریش تھی، سفید عمامہ تھا، اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، جتنا جھک سکتا تھا اتنا جھکا. جھکنے کے بعد ان کو جانے کا اشارہ کیا، انہوں نے اپنا چلنا شروع کیے. وہ کہتا اب میں بچے کے پاس نہیں گیا، میں اس بزرگ کے پاس گیا. میں نے اسے پوچھا جلدی بتا تو کون ہے اور یہ کون ہے؟ فرمایا میں خضر ہوں، یہ حسین کا بیٹا سجاد ہے. حسین کا بیٹا سجاد ہے. کہتا میں تو خضر ایک ہی کو جانتا ہوں. میں تو ایک، مفتی عراق کہتا میں نے فوراً سوال کیا، میں تو ایک خضر کو جانتا ہوں، وہ تو نبی تھا. کہتا میں وہی خضر ہوں. کہتا تو خضر نبی ہے جو حکم الہی سے زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کا نبی. سلام کرنے کے بعد میں نے فوراً کہا اللہ کا نبی، یہ حسین کا بیٹا ہے، تو نبی ہے، تو نبی ہو کے اس سے پوچھ رہا تھا. خضر نے کہا غیرت نہیں آتی، تو غیر نبی ہو کے نہیں پوچھ رہا، میں نبی ہو کے پوچھ رہا. اب یہاں وہ کہتا ہے خضر نبی سے میں نے پوچھا کہ تو مجھے بتا، تو نے اس سے پوچھا کیوں؟ اور اس نے تمہیں بتایا کہ اس نے کہا مجھے تو میں تجھے بتاؤں کہ امام ہوتا کون ہے. اب خضر نے مفتی عراق کو بتایا. اس نے کہا دیکھ سن، اللہ نے ہر چیز مادہ سے بنائی ہے.